امریکہ کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ وزیر اعظم کی ایران اسرائیل جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کی قیادت کی تعریف۔ پاک بھارت جنگ بندی میں بھی امریکہ کے کردار کا شکریہ ادا کیا۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کا عزم دہرایا۔ مارکو روبیو کی جانب سے پاکستان کی کوششوں کا خیر مقدم۔ حکومت ملک کی معاشی ترقی اور استحکام کے لیے پرعزم عوامی امنگوں کی ترجمانی کرنے والا بجٹ منظور کروانے پر اتحادی جماعتوں کے شکر گزار ہیں۔ یہی مثالی اتحاد پاکستان کی معاشی ترقی کو یقینی بنائے گا۔ بھارت کی بلا جواز جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہماری فتح سے اقوام عالم میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ سفارتی وفد نے پاکستان سے متعلق بھارتی ناپاک عزائم کو دنیا میں بے نقاب کیا۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت میں پاکستان نے ایران کے ساتھ ہر سطح پر یکجہتی کا اظہار کیا۔ اسرائیل ایران تنازع کے حل سے خطے میں امن و خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بجٹ منظوری کے بعد ارکان سینیٹ و قومی اسمبلی سے گفتگو۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس۔ ایوان میں ریگولر اور ٹیکنیکل ضمنی گرانٹس منظور۔ ضمنی گرانٹس وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کی۔ بجٹ میں اپنی آراء دینے کے لیے تمام ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر خزانہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 52ویں کامن ٹریننگ پروگرام سے خطاب۔ قومی ترقی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اداروں کے مابین ہم آہنگی، باہمی احترام اور یکجہتی کے قومی مقصد کی اہمیت پر زور۔ نوجوان قومی فرائض کو پورا کرنے میں دیانتداری، پیشہ ورانہ مہارت اور وطن سے محبت کے اعلیٰ معیار کو اپنائیں۔ فیلڈ مارشل کا قومی سلامتی کی اہمیت، موجودہ داخلی و خارجی چیلنجز اور مسلح افواج کے علاقائی امن اور قومی استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے عبور، پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے حوالے سے اشتراک کار پر بھی گفتگو۔ قیام امن کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زبردست اقدامات کو سراہتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے کشمیر سمیت دیگر تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے: محسن نقوی۔ بارش کے باعث دریائے سوات میں سیلابی صورتحال، 17 افراد ڈوب گئے، 3 افراد کو بچا لیا گیا، 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، باقی افراد کی تلاش کے لیے کارروائی جاری۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دریائے سوات میں سیاحوں کی اموات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,23,600 سے زائد پوائنٹس پر بند ہوا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی کیس کی سماعت، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل حامد خان کے دلائل جاری۔ پہلگام فالس فلیگ، بے بنیاد گرفتاریاں، جھوٹے الزامات، مودی سرکار کی پاکستان دشمن مہم بے نقاب۔ بے بنیاد الزامات اور بغیر کسی ثبوت کے آئے روز مودی کے زیر سرپرستی پولیس کے ہاتھوں نہتے عوام نشانے پر، بے گناہ شہریوں کی بلا ثبوت گرفتاریاں، سنگین الزامات کے باوجود شواہد اور تفصیلات منظر عام پر نہیں لائی گئیں۔ این ڈی ٹی وی۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد مودی سرکار کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب، جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار اپنی عوام کو بے وقوف بناتے ہوئے فالس فلیگ آپریشن کی حکمت عملی پر عمل پیرا۔ گزشتہ روز بھارتی ایکس اکاؤنٹ نے ادھمپور کے علاقے بسنت گڑھ میں دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان تصادم کی اطلاع دی۔ حسب روایت بغیر کسی ثبوت کے دہشت گردوں کو پاکستان سے جوڑ دیا گیا۔ مودی سرکار نے اگر دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کی تردید، امریکی حکام کے ساتھ فی الحال بات چیت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، جائزہ لے رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت ہمارے مفاد میں ہے کہ نہیں۔ شورا نگہبان سے منظوری کے بعد IAEA سے معاہدہ معطلی پر ہم پر لازم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سرکاری ٹی وی کو انٹرویو۔
امریکی آپریشن کی وجہ سے ایران اسرائیل جنگ کا خاتمہ ہوا۔ امریکی کوششوں پر تنقید کرنے والے نہیں چاہتے کہ صدر ٹرمپ کامیاب ہوں۔ بعض امریکی چینل من گھڑت رپورٹس چلا رہے ہیں۔ قطر میں امریکی اڈے پر ایرانی حملے کی اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی۔ امریکی وزیر دفاع اور پینٹاگون حکام کی مشترکہ نیوز بریفنگ۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کی بمباری، 72 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ شہر اور جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے اور گولہ باری۔ غزہ کے شمال اور مغربی علاقوں میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری۔ تقریباً 4 ماہ بعد طبی سامان کی کھیپ غزہ پہنچ گئی۔ غزہ میں بڑے پیمانے پر امدادی سامان کی ضرورت ہے۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت، امدادی سامان کی بلا روک ٹوک اور مستقل ترسیل کا مطالبہ۔ یورپی یونین کا برسلز میں سربراہ اجلاس، یورپی رہنماؤں کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیل غزہ میں حملے اور جارحیت فوری بند کرے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا پائیدار اور مستقل حل تلاش کیا جائے، ورنہ خطے میں انتشار مزید پھیل سکتا ہے۔ یورپی رہنما۔ شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری، اسلام آباد اور پنجاب بھر میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش متوقع۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسلا دھار بارش اور شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ متوقع۔ کمزور تعمیرات، کچی دیواروں، بجلی کے کھمبوں اور بل بورڈ سے شہری دور رہیں، NDMA۔